شیر عرض کر رہا ہوں کہ موسم گل میں اگر شاخ سے ٹوٹے ہوتے، کچھ شگوفے بھی اسی شاخ سے پھوٹے ہوتے۔ دل بڑا سخت تھا، ہر سنگ بلا جھیل گیا، ورنہ ہم شدت احساس سے ٹوٹے ہوتے۔ تم نے جانا تھا تو پہلے ہی جدا ہو جاتے، اس طرح روز کے مرنے سے تو چھوٹے ہوتے۔ ہونٹ چپ چاپ سہی، آنکھ ہی کچھ کہہ جاتی، روٹھنے والے سلیقے سے تو روٹھے ہوتے۔ میں تیرے کانوں کے آویزوں میں جدت بھرتا، کچھ ستارے جو سرے عرش سے ٹوٹے ہوتے۔ ہم نے ہنس ہنس کے بھرم اہل وفا کا رکھا، ہم بھی رو دیتے اگر عشق میں جھوٹے ہوتے۔ ایک غزل کے اور چند شعر ہیں۔ ہمارا ان کا تعلق جو رسم و راہ کا تھا، بس اس میں سارا سلیقہ میرے نباہ کا تھا۔ تجھے قریب سے دیکھا تو دل نے سوچا ہے کہ تیرا حسن بھی ایک زاویہ نگاہ کا تھا۔ ملے تھے حضرت واحد بھی کوئے جانا میں، ذرا سا ان سے میرا اختلاف راہ کا تھا۔ اور تجھے تراش کے دل میں بٹھا لیا میں نے، قصور اس میں میری رفعت نگاہ کا تھا۔ تیری جفا کا خدا سلسلہ دراز کرے، کہ اس سے اپنا تعلق بھی گاہ گاہ کا تھا۔ ایک نظم کی چند شعر ہیں، اس کا عنوان چپ ہے۔ یہ ایک واقعے سے متاثر ہو کے لکھی گئی۔ دیکھو یوں چپ چاپ نہ بیٹھو، اس سے لوگ یہی سمجھیں گے جیسے تم کو روگ لگا ہو۔ دیکھو یوں چپ چاپ نہ بیٹھو، اس سے لوگ یہی سمجھیں گے جیسے تم کو روگ لگا ہو۔ ایسے ہی الزام لگا کر گلی گلی تشہیر کریں گے۔ شہر کی سب فرسودہ مائیں ہونٹوں پر جب انگلی رکھ کر ہمسائی سے بات کریں گی، ایک بے رنگ سے افسانے میں کیسے کیسے رنگ بھریں گی، پھر تم چپ پر پچھتاؤ گی۔ میں بھی چپ ہوں، لیکن میری بات الگ ہے۔ میرے اندر باتوں کا انبار لگا ہے، ایک ذرا سی بات جو سر کی سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک نعت کے چند شعر ہیں۔ جیسے ماہ و خورشید کا ہمسر نہیں آیا، ایسا ہی کوئی اس کے برابر نہیں آیا۔ مدحت کے لیے کون سا اسلوب تراشوں، جو لفظ مکمل ہو میسر نہیں آیا۔ عرض ہے کہ مدحت کے لیے کون سا اسلوب تراشوں، جو لفظ مکمل ہو میسر نہیں آیا۔ ایک نقطے پہ ٹھہری ہوئی تھی گردش دوراں، جب تک وہ سرے عرش سے پھر کر نہیں آیا۔ ایک نقطے پہ ٹھہری ہوئی تھی گردش دوراں، جب تک وہ سرے عرش سے پھر کر نہیں آیا۔ تخلیق دو عالم کا وہ باعث ہے جہاں میں، اس واسطے پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا۔
اس واسطے پھر کوئی